اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے چیز لورز ہیں؟ ہاتھ کھڑا کریں. تو ایٹ لیسٹ 70% تو ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب میرا ایک اور سوال ہے کہ آپ چیز کے کون کون سی ورائٹیز کے نام آپ لوگوں کو پتہ ہے؟ معلومات ہے. چلیں اکثر یہ ہوتا تھا 3 چیز پر آ کے نا 3 سے 4 چیز پر لوگوں کی معلومات جواب دے جاتی تھی. اچھے خاصے بڑے کلری سکولز کے بھی بچے جو آتے تھے نا تو وہاں پر بھی یہی ہوتا تھا. ابھی اگلا سوال میرا یہ ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں پروسیسڈ اینالاگ اور ریئل پروڈکٹس کے اندر؟ اب ہاتھ کھڑا کریں. فرق کیا ہے پروسیس چیز میں یا پروسیس ڈیری پروڈکٹس میں، اینالاگ میں اور آرٹیزنل میں؟ آپ تو ٹیچر ہیں نا میم. آپ تو ٹیچر ہیں. اچھا نو بینگ ایلڈر ٹو آل آف یو، اور ایک انڈسٹری، کیونکہ میری انڈسٹری وہ والی نہیں ہے جس میں ہم نے ایک مشین لگانی ہے اور رات کو منی بلڈنگ مشین کرنی ہے. جیسا میں نے آپ کو بتایا میرا نام عمران صالح ہے. آپ گوگل کریں گے تو آپ کو بہت کچھ مل جائے گا وہاں پر. تو 12 سال پہلے میں نے کام شروع کیا تھا. آپ کی ایج پہ میں کینیڈا میں تھا، لیکن میں کینیڈا چھوڑ کے پاکستان شفٹ ہونا زیادہ مناسب سمجھا. محب برخوردار جو ہے یہ ہماری کمپنی کا ایک حصہ ہے، بڑا انٹیگرل. میں ان کو نہیں جانتا تھا. یہ فرانس چھوڑ کے پاکستان آئے ہوئے ہیں. لوگ یہاں سے باہر جاتے ہیں کمانے کے لیے. پاکستان میں کچھ نہیں ہے، پاکستان میں یہ نہیں ہے، پاکستان میں وہ نہیں. پاکستان دنیا سے بہت پیچھے. لیکن اب میں جس ایج میں ہوں اور میں نے جو دیکھا ہے، ہم جب چھوٹے چھوٹے تھے ہم نے سنا تھا میکڈونلڈ پہ فرائز بڑے اچھے ملتے تھے. تو ہمارا جو ٹارگٹ ہوتا تھا باہر جانے کا وہ فرائز کھانا ہوتا تھا کہ ہم باہر جائیں گے نا میکڈونلڈ کے فرائز کھائیں گے. آج آپ کے پاس یہاں پاپا جان بھی ہے، آپ کے پاس پیزا ہٹ بھی ہے، ٹم ہارٹن. دوسرے مزے کی بات یہ ہے کہ اسی انفلیشن میں شدید جابز ہے نہیں ہیں. ہر بندہ رو رہا ہے، پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے، اور ٹم ہارٹن کھول کے یہاں سے آپ سے ڈالر ڈرائیو کر کے باہر لے جاتے ہیں اور ہم لوگ باہر کھڑے ہو کے لائنیں لگا رہے ہوتے ہیں. آرٹ کس کے پاس ہے؟ ہمارے پاس ہے یا گوروں کے پاس ہے؟ گورے کے پاس ہے. کیونکہ گورے میں ایک چیز بڑی اچھی ہے، جو وہ کہتا ہے وہ کرتا ہے. ہمیں مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ کام کرنا چاہیے، لیکن انفارچونیٹلی ڈیو ٹو ملٹیپل ریزنس، پاورٹی از ون آف دیم، تھرڈ ورلڈ کنٹری از ون آف دیم، ہم لوگ سچ بولنے سے بڑا پرہیز کرتے ہیں. کوشش کرتے ہیں گولی دینا، 2 نمبری کرنا وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری زندگی کا ایک فلسفہ ہے. لیکن جو نئی جنریشن ہے نا، جو یہ آپ لوگ بیٹھے ہیں، یہ بڑی ڈفرینٹ ہے. میرے بچے آپ جتنے ہیں، اور مجھے بڑی خوشی ہوتی ہے. بڑے کرخت قسم کے نا اسٹریٹ فارورڈ سوال کرتے ہیں جن کے جواب دینا مشکل ہوتا ہے. لیکن میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ جب ان کے جواب دیں گے تو وہ مطمئن ہوں گے اور وہ نئی چیزیں سیکھیں گے. وہ ہماری والی جنریشن نہیں ہے. جو میری ایج کے لوگ ہوں گے وہ جھوٹ بھی بولتے ہیں، ملیں گے انڈسٹری میں جائیں گے، بتائیں گے کچھ ہوگا کچھ. تو یہ ایک ٹاپک کو میں سکویز اپ کرتا ہوں. میں نے یہاں پر گیپ ایک دیکھا ہے. ابھی میں نے آپ سے ایک سوال کیا تھا اور ایک بھی اسٹوڈنٹ نے ہاتھ نہیں کھڑا کیا. اب یہ کیا؟ یہ نہیں ہے کہ آپ اچھے اسٹوڈنٹس نہیں ہو یا آپ کے ٹیچر اچھے ٹیچر نہیں ہے، یہ نہیں ہے. ہم لوگوں کو ایز اے نیشن ان چیزوں کا انٹرسٹ نہیں ہے. آپ چونکہ کولنری سے تعلق رکھتے ہیں، آپ یقیناً یہ دیکھتے ہوں گے کہ فوڈ اتھارٹی والوں نے ناکے لگائے ہوئے ہیں، دودھ پھینک رہے ہیں. لیکن ہمارا مائنڈ سیٹ ہے اس میں فوڈ اتھارٹی کا قصور نہیں ہے. میں اس بچے سے ہر دفعہ ایک سوال کرتا ہوں، یار فرانس میں کبھی دیکھا ہے وہاں کی فوڈ اتھارٹی نے کبھی نالوں میں دودھ بہایا ہو؟ آپ نے سعودی عرب میں کبھی دیکھا ناکے لگے اور دودھ بہایا ہو؟ کیونکہ لوگوں نے سیکھا ہی نہیں ہے ملاوٹ کرنا. یہودی جس کو ہم گالیاں دیتے ہیں وہ آپ کو 2 نمبر چیز نہیں دے گا. آپ میکڈونلڈ کھا لیں، آپ KFC کھا لیں، پروسیس ہم کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ آپ کو 2 نمبر کھلا رہا ہے یا 2 نمبر کر رہا ہے یا 2 نمبر. آپ برانڈ کے اوپر جا کے کھانا پسند کرتے ہیں کہ یار چیز تو ٹھیک ملے گی. دس از دا ڈفرنس بٹوین دیم اینڈ بٹوین اس. اور اس ڈفرنس کو کون لوگ چینج کریں گے؟ آپ لوگ. اب اگر آپ سیکھ کے آپ نے وہی کرنا ہے جو سارے شیف کرتے ہیں تو پھر آپ میں اور عام شیف میں تو کوئی فرق نہیں ہے. بے شک آپ امریکہ میں کام کریں، یہاں کام کریں. تو شیف ہو یا کوئی بھی ہو، آپ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، جب تک چیز کی معلومات نہیں ہوگی، یعنی پروڈکٹ جو بھی آپ کر رہے ہیں اس کے بارے میں پوری اویئرنیس نہیں ہوگی، آپ کو جانکاری نہیں ہوگی، تو آپ ایک اچھے اسٹوڈنٹ یا اچھے زندگی میں کامیاب آدمی بننا آپ کو بہت اسٹرگل کرنی پڑے گی. کچھ لوگ ہوتے ہیں سیلف ٹاٹ پیپل، نکل آتے ہیں، جیسے میں نکل آیا ہوں، میں نے چیز بنائی، ایک انڈسٹری بنا کے رکھ دی.
لیکن یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. یہ میرا پیشن تھا, آج میں دوبارہ شروع کروں شاید میں نہ کر سکوں. سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا فرق بتا دیتا ہوں چھوٹے سے اس میں کہ پروسیسڈ, اینالوگ اور آرٹیزنل میں فرق کیا ہے. میڈم نے بتا دیا ہے آرٹیزنل کا. آرٹیزنل ٹیکنیکلی آرگینک از ون آف دا, آرگینک بھی آرٹیزنل نہیں, ہر وہ کام جو ہاتھ سے ہوگا, آپ کیک بنائیں گے, آپ لکڑی کی کرسی بنا دیں, آپ کچھ بھی بنا دیں, یہ آرٹیزنل کہلاتا ہے. آرٹیزنل چیز میکنگ ہوتا ہے ہاتھ کے ساتھ. آپ چیز جو بھی آپ اندر دیکھ کے آ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں کوئی بہت ہائی فائی اکوپمنٹ نہیں ہے, ایک نارمل سے اکوپمنٹس پڑے ہوئے ہیں. لیکن آپ جب بڑی انڈسٹری میں جائیں گے, وہاں اس کمرے جتنے بڑے بڑے آپ کو, آپ شاید گئے بھی ہو, ایٹمس پر گئے ہوں, کسی اور پر گئے ہوں, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ ہے انڈسٹریل پروڈکٹس. اب کیا ہوتا ہے کہ انڈسٹریل پروڈکٹس جب بنتی ہیں تو اس کی ایک ہی ٹارگٹ ہوتا ہے کہ ماس پروڈکشن, کہ ماس میں جائے, منیمم اس کے اوپر پروفٹ لیا جائے, سستی پروڈکٹ ہو اور وہ ماسز تک جائے. اور اس کا پھر امپیکٹ یہ آتا ہے کہ آپ جب پزا شاپ پر جاتے ہیں بائی ون گیٹ ون فری پر, تو وہاں پر آپ کو بہت زیادہ یہ چیزیں نظر آتی ہوں گی کہ کوالٹی پہ کمپرومائز ہو جاتا ہے. اب جس نے بائی ون گیٹ ون فری 600 روپے میں 2 پیزا دینے ہیں, آپ لوگ پڑھ رہے ہیں کولنری آرٹ, اس پر وہ کون سی ایسی چمتکار کرے گا جس سے وہ چیز بھی سستی لے لے, جیسے سوس بھی سستی لے لے, جیسے یہ کرے, اور آپ کو 2 پیزے بھی دے دے, ساتھ ایک ڈرنک بھی دے دے, ساتھ فرائز بھی دے دے, ساتھ مایو بھی دے دے. یہ بالکل وہی والا پاکستانی بجٹ ہے کہ 25,000 روپے میں وزیر اعظم کہتے ہیں کہ بجٹ گھر کا, وہ کہتے ہیں جی آپ چلا کے دکھا دیں کیسے چلتا ہے. لیکن لوگ کر رہے ہیں, پھر کیا ہوتا ہے اس میں چوری بھی ہوگی, چکاری بھی ہوگی. انڈرسٹینڈ؟ تو یہ ہر جگہ پر ہوتا ہے. سب سے پہلے ذہن میں یہ رکھیں پروسیسڈ کیا ہے. پروسیسڈ ہوتا ہے کہ ایک ریئل پروڈکٹ کو پروسیسنگ کر کے اس کے اندر اور پروڈکٹس مکس کر کے اس کو سستے میں کر کے مارکیٹ میں بھیجنا. یہ امریکہ بھی کرتا ہے, یورپ بھی کرتا ہے, اور پاکستان بھی ہوتا ہے, لیکن سٹینڈرڈز کا فرق ہے. وہاں کے سٹینڈرڈ بڑے ہائی ہیں, انہوں نے پوری ورکنگ کی ہوتی ہے, ان کا لاک ہوتا ہے. اب کوک سے زیادہ پروسیس کیا پروڈکٹ ہوگی جسے کھا کے ہر بندہ بیمار پڑتا ہے, لیکن وہ اتنے زیادہ بکتی ہے کہ وہ سارے ڈالر وہاں پر لے جاتے ہیں. ابھی آپ کو لسی پلانے پہ لگا دیں, کوئی بھی نہیں پیے گا اس کو. لسی پروبیوٹکس اگر پیور دہی کی بنی ہو نا, وہ ہیلدی ہے, یہ نقصان دہ ہے, لیکن آپ لوگ کوک پیئیں گے. وجہ ایک تو اس کا ٹیسٹ, دوسرا 30 روپے کی 40 روپے کی بوتل مل جاتی ہے. لسی تو ابھی آپ دیں گے تو اس کو اس نے 100 روپے کی آپ کو لسی کا گلاس بنا کر دینا ہے. اور دوسری بات ہے کہ وہ ہمارے ٹریڈیشن میں فال نہیں کرتی, حالانکہ ہم پاکستانی ہیں, ہمارے ٹریڈیشن میں فال کرنی چاہیے. تو ہمیں ایک غلط گائیڈ لائن کے ساتھ بڑا کیا گیا, وہ جو دیہاتی ہوتے تھے نا پہلے. تو پروسیس ایک پروڈکٹ جو ہوں گی وہ ہیلتھ ہیزرڈز ہیں, جس میں کیچپس بھی آ جاتی ہیں. جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ کیچپ بعض دفعہ اکثر, بلکہ ٹمیٹوز کی تو نہیں بنتی, اچھا چلے سبزیاں بھی پڑ جائیں تو تب بھی ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر جو کلرز ملے ہوئے ہیں, جو اس کے اندر سویٹنرز ملے ہوئے ہیں, جو جیلاٹن ملی ہوئی ہے, جو آرٹیفیشل جتنے بھی انگریڈینٹس ملے ہوئے ہیں, اور پھر وہ ایک اچھی خاصی کوانٹٹی میں, ایک تو ہوتا ہے نا نارمل آپ سٹینڈرڈ رکھیں, اچھی خاصی کوانٹٹی میں ٹو ڈرائیو مور اینڈ مور پروفیٹیبلٹی, تو وہ ہائیلی پروسیس میں آتا ہے. اب ہم چیز کی طرف آتے ہیں, کیونکہ آپ لوگ چیز کے اس میں آئے ہوئے ہیں. اب چیز میں کیا ہوتا ہے, چیز میں بہت بڑی بڑی کمپنیز ہیں پاکستان میں, آج سے نہیں ہے, بہت عرصے سے پاکستان بننے کے ساتھ کیا ہے, کچھ اس کے بعد کی آئیں. یہ سارے ان میں سے اکثر پروسیسڈ ہیں اور زیادہ تر جو ہے اینالوگ ہیں. اب اینالوگ کیا ہے, کوئی بندہ بتائے گا مجھے؟ کوئی اینالوگ کا جو ڈکشنری آپ اٹھائیں گے اس میں لکھا ہوگا فالس, فیک, امیٹیشن, ریپلیسمنٹ. فار ایگزامپل, میں یہ چیز دودھ کی بنا رہا ہوں, ہمارا پیور بنتا ہے, ہم آرٹیزنل ہینڈ کرافٹڈ چیز میں کریں. اب میں پیور کی بنا رہا ہوں, میری چیز مہنگی ہوگی. وہ اس لیے مہنگی ہوگی, آپ یورپ میں, آپ سعودی عرب میں آئے ہیں, آپ نے المرائی کے دیکھا ہے, المرائی بھی پروسیسڈ ہے, وہ اینالوگ نہیں ہے, وہ پروسیسڈ ہے. لیکن کچھ چیزیں ان کی جو ہیں وہ ہینڈ کرافٹ میں بھی جاتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر وہ چیزیں, پروڈکٹس مہنگی ہیں, اچھی خاصی مہنگی ہوتی ہیں پروڈکٹس. تو اب آپ جب سپر مارکیٹس میں جاتے ہیں یا آرڈر کرتے ہیں, آپ کا پیزا سٹور یا کوئی کولنری کا, آپ نے کل اپنا ریسٹورینٹ بنا لینا ہے, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اچھا فلاں کمپنی جو ہے نا, یہ مجھے دے رہی ہے فار ایگزامپل 1300 روپے کی چیز دے رہی ہے, دوسرا آ رہا ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے 1100 روپیہ, ایک بندہ آ کے کہہ رہا ہے 2000 روپیہ. تو آپ 1100 روپے والے کو فوکس کرو گے, یار یہاں میرا پروفٹ زیادہ بن رہا ہے. آپ کبھی اس کے انگریڈینٹس پر نہیں جاؤ گے کہ انگریڈینٹ کیا ہے. آپ کو یہی نہیں پتا کہ اس میں تو دودھ ہے ہی نہیں, وہ تو ویجیٹیبل فیٹ ہے, وہ تو اینالوگ ہے, فیک, جس سے اس میں پاؤڈرز ہیں, ملک پاؤڈرز ہیں, فلیورز ہیں, سیزننگز ہیں, جیلاٹن ہے. ایک ریگولر کوانٹٹی ہو چھوٹی موٹی, وہاں تک تو سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو آپ مارکیٹ میں چیڈر سلائسز کھاتے ہیں, آپ یہی سمجھتے ہیں نا چیز کھا رہے ہیں, لیکن اس میں سے 90% تو چیز ہی نہیں ہے. کھا رہا ہوں, انہوں نے لکھا ہوا ہے پروسیسڈ, امپورٹڈ کے اوپر لکھا ہوگا, لوکل چھپا جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اور یہاں فوڈ اتھارٹی اتنی ایکٹیو نہیں ہے,
ان کی خود بھی معلومات میں کمی ہے، گو کہ اب سٹینڈرڈز بن رہے ہیں لیکن سٹل ایک بڑا ویکیوم ہے. تو اینالاگ بالکل ہی اس کی امیٹیشن آ جاتی ہے. جب آپ موزریلا مارکیٹ میں ریسٹورینٹس اینڈ کیفیز پر جب آپ جاتے ہیں تو وہاں پر جو سستی ترین پروڈکٹ ہوگی جو موزریلا کی صورت میں ہوگی یہ ویجیٹیبل فیٹ سے بنے گی. ٹھیک ہے نا. اب ویجیٹیبل فیٹ کی چیزیں آپ کنزیوم کر رہے ہیں، پیزا آپ کھا رہے ہیں ویجیٹیبل. اچھا برگر کھانے چاہتے ہیں، پہلے بن ہائیلی پروسیسڈ پروڈکٹ، پھر اس کے اندر پیٹی وہ بھی پروسیسڈ ہے، اس کے اندر بھی جو ہے سٹارچ پڑا ہوا ہے، اس کے اندر بھی ایملسیفائنگ سالٹس پڑے ہوئے ہیں اور ضرورت سے زیادہ پڑے ہوئے ہیں. مقصد ایکسیس آف ایوری تھنگ از بیڈ، ضرورت سے زیادہ پڑے ہیں. پھر اس کے اوپر جو چیز رکھی گئی ہے وہ بھی ویجیٹیبل فیٹ ہے. تو آپ سوچیں کہ آپ کیا کنزیوم کر رہے ہیں. اگر آپ یورپ میں ہوتے آپ کے قد 6 فٹ ہونے تھے، آپ کی زندگی 130 سال ایوریج ہونی تھی. پاکستان میں ابھی آپ لوگ بہت چھوٹی ایج میں پڑے ہو اور 50 سال کی عمر میں جب آپ کو دیکھوں گا آپ لوگ بالکل انٹرلی ڈفرینٹ ہو گئے ہوگے. اور اللہ تب آپ سب کو بڑی لمبی چوڑی زندگی دے. لیکن 50 سال کے بعد پاکستان میں لوگ حج اور عمرے کے چکر میں پڑ جاتے ہیں، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن وہ اس لیے کہ اس کے بعد زندگی کوئی نہیں ہے. وہ 50 سال پہ بوڑھا ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یورپین 50 سال پہ جوان ہوتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے 120-130 سال نکال لینے، کوئی حادثہ یہ تو اللہ کے اختیار میں، لیکن نارملی کیونکہ ان کی خوراکیں اچھی ہیں وہ یہ خوراکیں نہیں کھائیں گے. تو دس از دا کنسپٹ یو ہیو ٹو لرن گائز، کہ آپ کا صرف آپ نے ویلیو کیا ایڈ کرنی ہے. اصل چیز یہ ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں، لوگوں کی زندگی میں سپیریئر یونیورسٹی پڑھنے کے بعد ویلیو کیا ایڈ کرنی ہے. کیا وہی بھیڑ چال جو ایک چل رہا ہے پاکستان کہ 2 نمبر دودھ، یہ جتنا آپ دکانوں پر جو یوگرٹ خرید وہاں بوکن چینی ہوتے ہیں، ہم بھی بناتے ہیں، ہاتھ سے چیز بنتی ہے. جس طرح ہمارے ہاں کسی زمانے میں دہی اور یہ دودھ کی لائنیں نہیں لگا کرتی تھیں، ویسے وہاں لائنیں لگتی ہیں کیونکہ وہ ان کی خوراک کا ایک حصہ ہے. ہماری خوراک چیز نہیں ہے کیونکہ مہنگی ہے، ہم اس پر نہیں جاتے. لیکن ہماری ایک خوراک بہت اچھی ہے، وہ ہے دہی، سستی. لیکن انفارچونیٹلی جو مارکیٹ میں ملتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. بے شک وہ آپ کسی کو کھلا دیں ریسٹورنٹ پر، یا آپ کو بھی نہیں پتا کہ کیا ہو رہا ہے. پرابلم تو یہ ہے نا کہ آپ کی اویئرنیس نہیں ہے. تو میرا جو ٹیک ہوتا ہے وہ اویئرنیس پر ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے. کل آپ آرٹ میں آنا چاہتے ہیں، آپ کہتے ہیں ہم چیز بنانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کو یہ 3 چیزیں پتا ہونا چاہیے کہ پروسیس چیز کیا ہے، اینالاگ کیا ہے اور ہینڈ کرافٹ کیا ہے. اب آپ نے اپنے آپ کو سوچنا ہے میں نے کون سی لائن اڈاپٹ کرنی ہے. لائنیں ساری کھلی ہوئی ہیں، آخر دنیا میں بک رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی حرام ہوگی چیز ہے کہ، لیکن ہیلتھ ایشوز ہے نا. اب جیسے آپ پام آئل کھاتے ہیں، آپ میں سے کتنوں کو پتا ہے کہ یہ کینسیریس ہے، اس سے کینسر ہوتا ہے. پام آئل ہم بھی گھروں میں کھاتے ہیں اس لیے کہ وہ جو ہمیں گریڈ آتا ہے، جو وہاں پر آتا ہے نا، وہ ہے کولڈ پریس جو خود کھاتے ہیں وہ لوگ، وہ لال رنگ کا ہوتا ہے. جب وہ پاکستان میں آتا ہے تو اس میں سے انہوں نے وہ جو اس کا ڈی کلرنگ کرنے کے لیے اس میں بلیچ ڈالتے ہیں، ایک ایجنٹ ڈالتے ہیں، بلیچنگ ہوتی ہے اس کی. یہ بلیچ نہیں جسے آپ صاف کرتے ہیں، لیکن وہی بلیچ کی ایک اور کوانٹٹی ہوتی ہے فوڈ گریڈ، اسے بلیچ کر کے کلرز کو یلو میں لے کر آتے ہیں. اب اس میں کیا ہوتا ہے، وہ ایک ہائیلی ایک ٹاکسک قسم کے جو ہے نا اس کے اندر وہ پیدا ہو چکے ہوتے ہیں. میری صحت اچھی ہے مجھے کچھ نہیں کہے گا، جیسے سگریٹ لوگ 100 سال تک پیچھتے ہیں، لیکن جس کے اندر وہ ٹینڈنسی ہے اس کو تو سگریٹ کینسر کر دے گا. امیونٹی کمزور ہے. سیم جب تک آپ یہ کھا رہے ہیں تب تک ٹھیک ہے. آپ لوگ نوجوان لوگ ہیں نا، آپ کو تو ہر چیز ہضم ہو جائے گی، جو چیز کھائیں گے ختم. ابھی تو آپ رگڑا لگائیں جتنا لگا سکتے ہیں. لیکن کیا ہوگا جب آپ میری ایج میں آئیں گے، اگر آپ کی خوراک ٹھیک نہیں ہے تو پھر پرابلمس ہیں یہاں پر. اور جب آپ لوگوں کو کھلائیں گے تو آپ کے ذہن میں ایک ہونا چاہیے کہ یار میں نے لوگوں کی ہیلتھ کے ساتھ تو نہیں کھیلنے کے لیے میں نے یہ آرٹ سیکھا. ایک ڈاکٹر ہے، ایک مسیحا ہے، اس نے اگر کسی کی زندگی بچانی ہے تو وہ ایک بڑا آنر ہے، ایک رسپیکٹ ہے اس کی. لیکن اگر وہ یہ سوچے کہ یار میں نے کلینک میں جو بھی یاد ہے مرے یا بچے، مجھے تو 2000 روپے دینا، میں نے شام تک 2 لاکھ اکٹھا کرنا ہے، تو ایک کنسپٹ چینج ہو گیا. وہ ویلیو نہیں ایڈ کر رہا، وہ صرف دیڑی لگا رہا ہے. تو نو یو ہیو ٹو تھنک اباؤٹ اٹ کہ آپ نے زندگی میں اور لوگوں کی زندگیوں میں کیا ویلیو ایڈ کرنی ہے. چینج ول اسٹارٹ فرام یو. پاکستان بڑا خوبصورت ملک ہے، میں بتاؤں. یہ فرانس سے لوگ آ رہے ہیں، یہ میرے فرینچ دوست بیٹھے ہیں پاکستان میں انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، وہاں کے بلینر ہیں، لیکن پاکستان میں لگا رہے ہیں. ساری زندگی باہر گزاری، دل پاکستان میں. تو آپ لوگ جب باہر جائیں، دنیا دیکھیں، سب کچھ کریں، لیکن پاکستان میں کچھ لے کر آئیں. تھوڑا سا اپنی لرننگ، اپنی ایفرٹس، اس کو آپ ٹک ٹاک کی بجائے ایک لرننگ ہب بنائیں. اب تو جی پی چیٹ بھی آ گیا ہوا ہے، تو وہ بھی آپ اس کو بھی انوالو کریں اپنی زندگیوں میں. اینڈ ٹرن ٹو لرن. سیکھنا ساری زندگی کے لیے یقین کرے. آدمی بوڑھا بھی ہو جائے نا، میں اب بھی سیکھتا ہوں، اپنے سے جونیئرس کے ساتھ سیکھتا ہوں. تو سیکھنے کے عمل پہ کریں. جب آپ سیکھنے پر آپ آ جائیں گے نا تو کل آپ سکھائیں گے.
اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے پاکستان میں ایک چینج آئے گی، ایک اویئرنیس آئے گی، اور ہیلدی فوڈ پر اپنے بھی کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے خوراکوں میں. آخری بات ایڈ کروں گا، کتنا فرق پڑتا ہے جی. فرض کر لیں آپ کی انکم 1 لاکھ روپے ہے، گھر مشکل سے چلتا ہے، سلسلہ چلتا ہے، گھی تو آتا ہے نا، آپ 1 لیٹر دیسی گھی ایڈ کر لیں، ایک 1500-1600 روپے کا فرق پڑے گا. لیکن وہ نہیں جو کمپنیاں بنا رہی ہیں، وہ جو کوئی صحیح جگہ سے بن رہی ہے، آ رہی ہے، جو ایکسپینسو ہے. یاد رکھیں کوالٹی کی پرائس ہوتی ہے. مرسیڈیز سزوکی کی قیمت پر نہیں ملے گی، جو مرضی آپ کر لیں، لیکن مرسیڈیز ہی رہے گی. دونوں اسلام آباد ایک ہی ٹائم پر پہنچیں گے، لیکن سزوکی کی ویلیو وہی رہے گی اور مرسیڈیز کی ویلیو وہی رہے گی. اب بہت بڑے بڑے برانڈز دیکھیں گے، آپ نے کبھی، آپ یورپ میں جائیں، باہر جائیں، آپ نے کبھی سنا کہ کیٹلاگ والے یا بی ایم ڈبلیو والے اسٹار چلا رہے ہو، سزوکی والے اسٹار دے رہے ہوں گے؟ انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، ان کا آڈینس بیٹھتے نہیں ہے ٹی وی پر. تو ان کی سوچ اتنی اونچی تھی، ہم اتنی ہائی کوالٹی کی پروڈکٹس دیں گے، کہ ہمارا آڈینس وہ والا آڈینس ہے جس کے پاس ٹی وی بھی دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے. ہم نے جو فارمر چیز میکنگ ہے، جو میری یہ کمپنی ہے، ہم نے اس کنسیپٹ کو سامنے رکھا ہے کہ ہم لوگ کوالٹی پر کمپرومائز نہیں کریں گے. ہم لوگ ایک پوری پروڈکشن لے کر آئیں گے، 100% پیور پہ لے کر آئیں گے، ہمیں بچے، ہمیں لاس ہو، جو مرضی ہو، لیکن لائیں گے ہم اس کو. اور ہم نے 10 سال میں نے مار کھائی ہے، 10 سال جس طرح میں نے کھینچا کام کو مجھے پتا ہے، لیکن گروتھ ہوتی رہی، اللہ تعالیٰ مدد کرتے رہے. گھر سے شروع کیا، آج انڈسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور بلکہ فرانس میں بیٹھے ہوئے ہیں، یوں سمجھ لیں کہ ہماری اب فرینچ کولیبریشن ہے. تو ہمارا ایک ہی ٹیک ہے یار، پاکستان میں ایک کمپنی ہم تو ہونا یار، جو پیور پروڈکٹس ہر چیز دیتا ہے، ہم سے آنکھیں بند کر کے لوگ لیں. تو اس نے چینج کیا. ہمارے پاس اب ایک اچھا خاصا کام ہے، بلکہ ہمارا کام بڑھتا جا رہا ہے. ہم اب دوسری فیکٹری کا سوچ رہے ہیں، یہ ساتھ والا بھی ہم اس کو بھی بڑا کرنے لگے. سو زندگی میں کوشش کریں کہ ایک چینج لائیں. میری طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ آنے کا.